ساعة موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پڑھئے محمد وآلہ محمد۔ ہم میں سے ہر بندہ ہر شخص مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جو بندہ خود کو آل محمد کا مقروض سمجھتا ہو اس کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش موجود ہے تو وہ صلوات قرض سمجھ کر نہ پڑھے، فرض سمجھ کر پڑھے۔ صلوات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بی بی سیدہ کے قاتلوں پر لعنت، عظمت بی بی سیدہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ رب العزت بانیان فرش عزا اور آپ تمام حضرات کا پرسہ دینا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو جو حاجات لے کر آئے ہیں اللہ رب العزت بحق بی بی خاتون جنت آپ سب کی نیک حاجات اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دور دور سے میرے برادر آئے ہیں، آپ کی تشریف جہاں جہاں سے لائے ہیں، مولا سید سجاد کے زخمی پیروں کے صدقے جتنے دور سے جتنے قدم چل کر آئے اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ میرے برادران نے، برادر مرید حسین نے، برادر اپنے بھائی حجاز کے لیے کہا وہ علیل ہیں، اور جو مومن جہاں جہاں علیل ہیں، بیمار ہیں، بی بی خاتون جنت کے صدقے اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ عنایت فرمائے، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت بانیان کو، ماں اہل خانہ، آپ تمام حضرات کو ماں اہل خانہ جنت البقیع اور نجف سے پیدل کربلا مولا حسین کی معرفت والی زواری نصیب فرمائے۔ آخری وارث حسین مولا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مجلس کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، امام وقت کی صحت و سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں۔ عزیزان من، لمبی چوڑی تمید نہیں ہے، میں 1 گھنٹہ پڑھوں، 100 گھنٹے پڑھوں، 100 سال پڑھوں۔ مجھ سے پہلے بھی بہترین خطبہ، علماء، اساتذہ پڑھ گئے، مجالس پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ایک لفظ یہاں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، بندہ نہیں بولتا، عقیدہ بولتا ہے۔ توجہ ہے تو جس کا عقیدہ بولے وہ ذرا میرے ساتھ دیتا ہے کہ مجالس عزا پوری دنیا میں ہو رہی ہیں سیدہ کی، لیکن میں اپنی بات کروں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری اوقات ہوتی ہے، سیدہ کا معیار نہیں ہوتا۔
ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق پڑھتے ہیں، وہ سیدہ کا معیار نہیں۔ میں وہ سیدہ کیسے پڑھوں، میں وہ سیدہ کیسے پڑھوں؟ میں تو پہلے سیدہ کا بابا پڑھوں نا، کہ جس کے لیے اللہ نے کہا تھا مصطفیٰ لولا لما خلقت الافلاق، مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو نہ بناتا۔ اسی مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کہا مصطفیٰ اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں نہ بناتا۔ اللہ نے کہا اے مصطفیٰ علی اگر فاطمہ مجھے مقصود نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہ بناتا، میں تم دونوں کو نہ بناتا۔ مصطفیٰ ہے وجہ تخلیق کائنات، فاطمہ ہے وجہ تخلیق مصطفیٰ۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میں سیدہ کیسے بیان کروں؟ توجہ ہے؟ جو کچھ بیان کروں گا اپنی اوقات کے مطابق بیان کروں گا۔ توجہ کا طالب تھوڑا سا میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، میں دعا کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بھی دور جانا ہے مجلس پڑھنے کے لیے، میں یوں سمجھے بانیان مجلس بھی ہوں، مولا کا مہمان بھی ہوں آپ کی طرح۔ عزیزان من، یا ایک فکرہ کہتا چلوں، دنیا آپ سے کہتی ہے رو رہے ہو، گلہ جو مسا کرو، گلہ جو رو رہے ہو۔ میں نے کہا یہ ہمارا نصیب ہے، ہم رو رہے ہیں، یہ ہمارا ہی نصیب ہے، ہمارے نصیب میں عشق عزا ہے۔ ارے تم ہمیں کیا بتاؤ گے کہ عشق عزا کہاں ہوتا ہے؟ تم ہمیں کیا بتاؤ گے کہ رونا کہاں ہے، مسکرانا کہاں ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں رونا کہاں ہوتا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں ہنسنا کہاں ہوتا ہے۔ آپ کی مجبوری ہے، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کے ہاں فقط یوم وفات ہے، میلاد منانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ میلاد وہ منائے جس کے ہاں ولادت پاک ہوا کرتی ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ تم نے فقط یوم وفات منایا ہے، میلاد منانے کا بھی پروگرام نہیں مسلمانوں کا، ہم مناتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے رونا کہاں ہے۔ اب آخری آدمی تک توجہ، کم بیٹھے ہو یہ نہ سمجھنا کم بیٹھے ہیں، اسی مجمع میں جبریل بھی آیا ہوا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا نبی بھی آیا ہوا ہے۔ یہ پیغمبروں کا ذکر ہے، یہ نبیوں کا ذکر ہے، فاطمہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، دنیا ہمیں کیا بتائے گی کہ رونا کہاں ہے، ہنسنا کہاں ہے؟ آؤ تم مجلسوں میں بیٹھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں رونا کہاں ہے، ہنسنا کہاں ہے۔ اس لیے ہم عزا خانے میں روتے ہیں، غاروں میں چھپ کر نہیں روتے۔ توجہ ہے، ہم غاروں میں چھپ کر رونے والے نہیں ہیں۔ ہاں چمدان صحیح جگہ سیدہ کے خبر ہوئی، تاکہ نہ ملندو تو دربار چھو گئی۔ گلائے تو مت ہنسا گلائے نہیں کو مجھا پویا بیٹھا۔ سیدہ کی بھئی سیدہ کو پتا تھا، شیعہ کہتے ہو کہ بی بی کو علم غیب تھا تو دربار میں کیوں گئی تھی حق مانگنے؟ میں نے کہا میرا بھی سوال ہے، تو نے سوال کیا ہے۔ سیدہ کو پتا تھا تو حق مانگنے کیوں گئی تھی؟ رسول کو بھی پتا تھا یہ کاغذ و قلم نہیں دے گے، رسول نے مانگا کیوں تھا؟ رسول کو بھی پتا تھا مجھے کاغذ و قلم نہیں ملنا، رسول نے کاغذ و قلم مانگا کیوں تھا؟ اب قاضی تجھے بتائے کہ سیدہ دربار کیوں گئی تھی؟ میرے بزرگ استاد کے پڑھانا، سیدہ یہ 4 درخت لینے کے لیے نہیں گئی تھی۔ توجہ ہے، سیدہ یہ 4 درخت لینے کے لیے نہیں گئی تھی۔ کیوں گئی تھی سیدہ؟ آؤ میں تجھے بتاتا ہوں سیدہ کی زمانی کہ سیدہ دربار میں کیوں گئی تھی۔ لوگوں نے کاغذ و قلم نہیں دیا، لوگوں نے کاغذ و قلم نہیں دیا۔ یہ کاغذ و قلم نہ دینے والی بات 4 دیواری میں چھپ جاتی۔ اگر مصطفیٰ کی بیٹی دربار نہ جاتی، سیدہ حق مانگنے نہیں گئی تھی، بتلانے گئی تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے فدق نہیں دیا، انہوں نے میرے بابا کو کاغذ و قلم نہیں دیا۔ توجہ ہے، مطالبہ کر رہے تھے کاش علامہ ساکھی ملے ہاں۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، سوچ میں تھے، انتظار میں تھے نا۔ علامہ علیہ دن اللہ کے رسول نے کہا تھا آج علم اسے دوں گا، میں بھی سیدہ پہ پڑھ رہا ہوں۔ توجہ، رسول نے کہا تھا آج علم اسے دے رہا ہوں، آج علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا، جو غیر قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، قرار ہوگا۔
اسے دوں گا۔ اس دن تو بڑی تمنائیں کہہ رہے تھے کہ کاش علم ہمیں ملتا، کاش علم ہمیں ملتا۔ بڑے بڑے میدانوں میں تم نے تمنائیں کی ہیں۔ ارے جب رسول کہہ رہا تھا مباہلہ میں چلو تو جاتے نا۔ بھئی رسول مباہلے میں بیٹی کو لے کر گیا ہے، بیٹی کو لے کر گیا ہے، بیٹوں کو لے کر گیا ہے، اپنی جان کو بھی لے کر گیا ہے۔ تم نے اس وقت نہیں کہا کاش ہم مباہلہ میں جاتے، کاش ہم مباہلہ میں جاتے۔ میں دیکھتا ہوں کس کی توجہ ہے، کاش ہم مباہلہ میں جاتے۔ تم نے اس وقت کوئی توجہ نہیں کی، تم نے اس وقت کوئی تمنا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے پتا تھا مباہلہ میں وہ جاتا ہے جو سچے ہو اور جھوٹوں پر لعنت کر سکے۔ صلوات پڑھی مل کر باوازِ بازے۔ کہاں سیدہ کی برابری کوئی کرنے چلا ہے؟ سیدہ وہ ہے جس کی فضائل خود علی بھی پڑھتا ہے، سیدہ وہ ہے جس کی فضیلت خود علی بھی پڑھ رہا ہے۔ جاؤ نہج البلاغہ میں دیکھو، کسی نے کہا تھا یا علی انا خیر منکم، توجہ رکھ جو خدا رہا، یا علی انا خیر منکم نہج البلاغہ میں، یا علی ہم تم سے بہتر ہیں۔ علی کو خط لکھا، کیا کہنے لگے؟ یا علی ہم تم سے بہتر ہیں۔ علی کو خط لکھا، ہم تم سے بہتر ہیں۔ علی نے جواب میں یہ لکھا، حمالۃ الحطب کے بیٹے اور جگر چبانے والی ماں کے بیٹے ہو، میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ جو ہے تم شہیدوں کا جگر چبانے والے ہو، رسول کی 4 بیٹیاں۔ توجہ، نبی جو 4 نیاڑیاں، ایک قیامت تو سب نے پڑھی ہے کہ قیامت میں ایسے آئے گی، باقی 3 کی تم سنا دو کیسے آئے گی، باقی 3 قیامت تم سنا دو کہ سیدہ میدان محشر میں کیسے آئے گی۔ پیرو مل ہو، سکھر ہو، میر برخاص ہو، حیدرآباد ہو، کراچی ہو، پرانی بات میرے دوستوں کی سنی، میں وہی بات کرنے لگا ہوں۔ جاؤ ہوٹلوں پر دیکھو، بڑے بڑے بسترے اٹھایا کر کہتے ہیں سرکار بیٹیوں کی شادیاں کرو۔ توجہ، اچنگا ہوٹلن دے دیئے نیانی جو شادیوں کرو، چھو صحیح ماحول خراب تھی نہیں۔ ایسے نہیں، ایسے نے فقط خان آنا ہے جس کا عقیدہ بولے وہ زبان بولے۔ بیٹیوں کی شادیاں کرو، کیوں مولانا؟ کہ جناب اس لیے کہ ماحول خراب ہو گیا ہے، بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں۔ پلٹ کر بندہ کہتا صحیح زرداری نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، زرداری نواز شریف نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، بیٹیوں کا جہیز لائے تو کہاں سے لائے؟ پلٹ کر مولوی کہتا ہے کائے کا جہیز؟ تمہیں پتہ نہیں ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیسا اکبر دیا تھا، ملنگ کھڑا تھا، اس نے کہا مولوی شرم کر، بیٹیاں 4 بتاتا ہے، جہیز فقط فاطمہ کا گنوا رہا۔ پشتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، پشتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، پشتے نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی۔ وہ تو 4 نہیں 400 بنا لے، مصطفیٰ کی بیٹیاں تجھ سے تو ایک بھی راضی نہیں۔ سلامت رہے آباد و شاد رہے۔ کون سیدہ؟ اس کا مقابلہ تو فرشتے بھی نہ کر سکے۔ بندہ کہے گا نا سائیں مولی صاحب کہاں فرشتے کہاں سیدہ، آپ نے کہاں ملا دیا، فرشتوں کا مقام اور ہے۔ نہیں سمجھے؟ فرشتے اس در پر کبھی اسیر بن کر آ رہے ہیں، کبھی قیدی بن کر آ رہے ہیں، کبھی یتیم بن کر آ رہے ہیں، کبھی درزی بن کر آ رہے ہیں۔ توجہ ہے، کہاں جبریل کہاں سیدہ؟ نہیں، میں بڑا جلدی گزر گیا، بڑا جلدی گزر گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب نوح کو پتھر لگتے تھے، جب نوح کی امت نوح کو پتھر مارتی تھی، نبی پتھروں میں ڈھک جاتا تھا۔ میں ختم کر رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، نبی پتھروں میں ڈھک دیا جاتا تھا، اتنے پتھر لگتے نوح زخمی ہو جاتے تھے۔ اب جو اللہ کا فرض تھا نا، جو اللہ کے لیے بولے اللہ اس کے لیے کچھ کرے۔
توجہ ہے کہ نہیں؟ نوح بولتا تھا اللہ کے لیے، یہاں نوح زخمی ہوا، اللہ نے جبرائیل کو بولا جبریل جلدی جا، میرا نبی زخمی ہے، جبریل جلدی جا میرا نبی زخمی ہے۔ جبریل آتے تھے کیا کرتے تھے؟ اپنے پروں سے وہ پتھر بھی ہٹاتے اور جہاں جہاں زخم ہوتا جبریل اپنا پر نوح نبی کے اس زخم پر لگاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ کا طالب ہو، جبریل اپنا پر نوح نبی کے زخموں پر لگاتا، نبی ٹھیک ہو جاتے، پھر چلتی ہے تبلیغ کے لیے، یہ نوح ہے، یہ نوح نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب نبی ہے، شفا کہاں سے لے رہا ہے؟ جبریل کے پروں سے۔ مانے ساتھوں کے رکھتے لڑائی دو کے رہتا کھڑا دو، جبریل یہ نبی شفا لے رہا ہے، جبریل کے پروں سے نبی کو شفا مل رہی ہے، جبریل کے پروں سے۔ اور نبیوں کا سلطان سرکار مصطفیٰ دہلیز زہرا پر آتے کیا کہتے؟ فاطمہ اپنی چادر اڑا، میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ توجہ، نبی بیمار ہوا، بدن میں کمزوری ہوئی، فاطمہ اپنی چادر اڑا، فاطمہ اپنی چادر اڑا۔ یہی سے اندازہ لگا لو جب جبریل کے پر فاطمہ کے چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کسی کی بیٹی فاطمہ کے برابر کیسا ہو؟ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ انشاءاللہ 6 ربیع الاول کو پھر یہاں مجلس ہے، تفصیلی فضائل اور مسائل پڑھیں گے۔ آپ نے بھی دور جانا ہے، میں نے بھی کہیں جانا ہے پڑھنا میں نے پہلے تھا، لیکن استاد محترم کا حکم تھا۔ یہ بٹھائے ہوئے بھی ہم ان کے ہیں۔ منبر پر اچھا وہی لگتا ہے جسے بٹھایا جائے، توجہ ہے، جو اجازت سے بیٹھے وہ منبر پر اچھا لگتا ہے، قبضے والا نہ منبر اچھا لگتا ہے نہ قبضے پر بیٹھنے والا اچھا لگتا ہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ عزیزو، کیا فاطمہ بیان کروں؟ فاطمہ جیسی کسی کی شان نہیں اور فاطمہ جیسی کسی کی مصیبت بھی نہیں۔ 90 دن یا 75 دن بابا کے بعد یہ مرثیہ پڑھتی رہی، صبت علیہ مصائب صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ سیدہ فرماتی ہو میرے نبی بابا آج پہ بعد وہ مصائب ٹوٹے ہیں بابا۔ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے ہیں۔ رونے والوں، سیدہ دربار میں آئی، استاد محترم جملہ پڑھا کرتے تھے، ان کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ سیدہ دربار میں آئی، دربار سے جب سیدہ گھر لوٹی ہے نا، پہلا سوال حسن مجتبیٰ نے کیا ہے۔ حسن مجتبیٰ کہتے اماں جب حاکم شریف نہیں تھا تو دربار میں کیوں گئی تھی؟ تیری مرضی ہے اماں، دعا سو آ جائے، شام سے آنے والی بی بی راضی ہو جائے، اپنی ماں کا پرسہ لینے آئی ہے جس کو کسی نے کوئی پرسہ نہیں دیا تھا۔ اماں جب حاکم شریف نہیں تھا تو حق مانگنے کیوں گئی تھی؟ دوسرا سوال غریب کربلا نے کیا تھا، اماں دربار کیوں گئی تھی؟ عزادارو بیٹے سوال کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ آخری سوال علی کی بڑی بیٹی نے کیا، اماں آپ اور دربار، اماں آپ اور دربار، اماں آپ اور دربار۔ تڑپ گئی ہے مصطفیٰ کی بیٹی، رو کر کہتی ہے زینب بیٹا ہر کوئی دربار کا سوال کرے، میری زینب بیٹا آپ دربار کا سوال نہ کرنا۔ کیوں اماں؟ زینب بیٹا جب میں دربار گئی تھی نا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، میں دربار گئی تھی میرے سر پہ چادر بھی تھی۔ زینب بیٹا میں دربار گئی تھی، میرے ساتھ میرے نانا کا صحابی بھی تھا۔ زینب بیٹا میں دربار گئی تھی، میرے ساتھ میرے بھائی حسن و حسین بھی تھے۔
لیکن زینب بیٹا جب میں دربار گئی تھی نا مجھ سے کسی نے نام نہیں پوچھا. بیٹا جب آپ دربار جائیں گی نا سر پہ چادر نہیں ہوگی, تیرا سجاد کے ہاتھ بندھے ہوں گے, ممبر سے ظالم کہے گا ان میں علی کی بڑی بیٹی زینب کون. اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزادارو, یہ وہی زہرا ہے عزادارو. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمایا, کافی آپ نے رو لیا. وہی زہرا ہے, وہ زہرا علی کی زوجہ. علماء نے پڑھا کہ کبھی علی ایک بار علی گھر آئے. علی کی مظلومیت دیکھیے رونے والوں, علی کی مظلومیت یہ ہے. علی مولا گھر آئے, بیٹھے آ کر رو رہے ہیں. علی زارو قطار علی رو رہے ہیں. علی کی داڑھی مبارک علی کی آنکھوں سے گیلی ہے. سیدہ نے کیا کیا, ایک ہاتھ زخمی پہلو سے اٹھایا, ایک ہاتھ زخمی پہلو سے اٹھایا, علی کی داڑھی مبارک سے گیلا کیا ہے. پھر سیدہ نے وہی ہاتھ زخمی پہلو پہ رکھا ہے. ماتم کرتا, تیرے مذہب ماتم جائز ہے. علی فرماتے ہیں زہرا کیا کر رہی ہو, رو کر سیدہ فرماتے ہیں یا علی میں نے بابا سے سنا ہے اللہ تعالیٰ مظلوموں کی دعائیں جلدی قبول فرماتا ہے, اور یا علی کائنات کے بڑے مظلوم ہیں, دعا کر زہرا دنیا سے رخصت ہو جائے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. قبلہ نے پڑھا غسل و کفن علی نے دیا. دنیا سے کوئی گزرتا ہے دنیا سے. قبلہ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سلمان کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلیے. سیدہ نے کہا تھا عزیزوں آپ کے محلوں میں آپ کے شہروں میں مزدور کی بیٹی بھی چلی جائے نا تو اعلان ہوتا ہے فلاں ٹائم جنازہ اٹھے گا, فلاں ٹائم جنازہ ہوگا. کتنی غریب ہے مصطفیٰ کی بیٹی. خدا کی قسم ہے علی نے حسنین کو منع کیا تھا خبردار کوئی بلند آواز سے نہ روئے. سلمان تو بھی نہ رونا, حسنین تو بھی نہ رونا. آزادار و حیران کی تو اس وقت ہوئی نہ سلمان کو. علی کو زہرا کو غسل دیتے وقت کبھی نہ رونے والا علی دھاڑے مار کے رویا, کبھی نہ رونے والا علی دھاڑے مار کر رویا. سلمان کہتے یا مولا ہمیں منع کر رہے تھے نہ رونا, مولا بھی آپ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. علی فرماتے سلمان کیا کروں, زہرا مجھ سے چھپاتی رہی, زہرا کی پسلیاں زخم, زہرا مجھ سے چھپاتی رہی. آخر جملہ پھر ذکر مسئلہ دعا کو کروں گا میں. علی نے غسل دیا, کفن دیا, اور رونے والوں علی نے بیٹوں کو بلایا, بیٹیوں کو بلایا. آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کرو. حسن حسین آؤ, کلثوم بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کرو. عزادارو بی بی سید زینب عالیہ سلام اللہ علیہ ماں کا دیدار کیا, ماں کو گلے لگایا. بی بی کلثوم نے گلے لگایا, حسن مصطفیٰ نے گلے لگایا. دور کھڑا رہا کربلا کا غریب, رو کر کہتا ہے نہ بابا نہ بابا, بابا میری ماں فخر مریم ہے, میں فخر عیسیٰ ہوں. ماتم کرتا. آزادار علی حسین فرماتے بابا جب بی بی مریم کا انتقال ہوا تھا تو عیسیٰ گھر پہ نہیں تھا. بابا بی بی مریم نے بلایا ہے, عیسیٰ دور تو چلا آیا ہے, اور بابا جب تک اماں نہیں بلائے گی بابا میں نہیں جاؤں گا. اطلاع کہنا تھا کفل کے بعد ٹوٹے, کفل کے بعد ٹوٹے, ہاتھ باہر آئے, آواز آئی آؤ میرے کربلا کے غریب, آ حسین میرے لال تجھے ماں بلاتی ہے. دوڑتا ہوا گیا حسین, ماں کو گلے سے لگایا. وضع فمہ خطہا, حسین نے اپنا چہرہ ماں کے لبوں پہ رکھا ہے. حسین نے اپنا چہرہ ماں کے رخساروں پر رکھا ہے. حسین فرماتے اماں مجھ سے باتیں تو کرو, اماں مجھ سے باتیں کرو. اطلاع سننا تھا کہ اللہ کی آواز ہے یا علی جلدی بیٹے کو ماں سے جدا کر. اور میرے ملائکہ کی تسبیح چھوٹ گئی ہے, بیٹے کو ماں سے جدا کر. اب ماتم کا تو آخری جملہ ہے یا علی بیٹے کو جدا کر, اور میرے ملائکہ کی تسبیح چھوٹ گئی ہے. یہاں تک رونے والے پیر عمر کے عزاداروں, میت زہرا کی تھی, چھڑانے والا علی تھا. چھڑا کے لے جایا جا رہا حسین کو. علی نے بڑی تسلیاں دے کر حسین کو ماں سے جدا کیا تھا. میت زہرا کی تھی, رونے والا حسین تھا, چھڑانے والا علی تھا.
کربلا میں میت حسین کی تھی، لاش پہ آنے والی بیٹی تھی، جدا کرنے والا شمر تھا، ماتا رہا۔ حسین کی کٹے گلے سے آواز آئی، او سکینہ بیٹا واپس چلی جا پڑا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کریم خالق محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے زوار برادر سجاد حسین مری ان کے بھائیوں بھتیجوں اہل خانہ کی جانب سے امام وقت کو پرسہ دینے کے لیے اس فرش عزا کا اہتمام کرنا اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ زوار سجاد حسین ان کے اہل خانہ کے ان کے گھروں سے آئے ہوئے تمام حضرات کے گھروں سے پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں دور فرما۔ ان سب پر بی بی سیدہ کے صدقے اپنا فضل و کرم فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے بی بی کا ذکر سننے، امام وقت کو پرسہ دینے کے لیے عزادار جہاں جہاں سے آئے ہیں یا اللہ ان سب کو قدم قدم پر ثواب دارین عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عنایت فرما، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض ادا غیب سے فرما، جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگارہ ان کی دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ بانیان فرش عزا اور ان تمام حضرات کو، جمیع مومنین و مومنات کو جنت البقیع اور مولا حسین کی معرفت والی زواری نصیب فرما۔ آخری وارث حسین مولا امام مہدی علیہ السلام کی ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اللہم صل